السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21 سے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسی دعا سیکھنے جا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور ہتھیار لے کر اپنے ساتھ چل پڑے تھے، اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو بھی اگر آپ کو قرآن کا کوئی سبق نہ یاد آ رہا ہو یا ہو رہا ہو تو آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی کہیں پہ بھی کسی موقع پہ بھی اس دعا کو آپ اپنے دل میں پڑھیں گے تو آپ کے وہ تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ قال فرمایا، خذها اس کو پکڑ لو، ولا تخف اور نہ تم ڈرو، سنعيدها عین واو دال ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو، سیرتها سین یا را اس کی حالت پر، الاولی پہلی۔ ایک اور امتحان کے سانپ پکڑ لو، ان کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے تھے، پورا اعتماد تھا کہ میرا رب مجھے کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ ولا تخف تسلی بھی تھی۔ سیرت کیا ہے؟ حالت کو کہتے ہیں۔ سیرت کا لفظ سیر سے زندگی بھی ایک پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ وَاضْمُمْ ضاد میم میم اور ملا لو، یدک اپنے ہاتھ کو، الی جناحک اپنے پہلو کے ساتھ، تخرج نکلے گا، بیضاء سفید روشن، من سے، غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے، آیتن اخری ایک دوسری نشانی۔ لنریک من آیاتنا الکبری، لنریک تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو، من آیاتنا اپنی، الکبری اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، یعنی دوسری نشانی کہ جب ہاتھ تم نکالو گے تو وہ اپنے گریبان سے تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب جاؤ، إلى فرعون فرعون کی طرف، إنه بے شک وہ، طغى طا غین واو یا طا غین یا اس نے سرکشی کی ہے، ان کے حال میں جو بادشاہ وقت تھا اس کے پاس جاؤ۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح اے میرے رب کھول دے، شین را ہا، لی میرے لیے، صدری سینہ میرا، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے، امری کام میرا، واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل ہا لام لام اور کھول دے، عقدۃ گرہ، من لسانی میری زبان کی، یفقہوا قولی کہ وہ سمجھ جائیں، قولی میری بات کو، یفقہوا فا قاف ہا۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جو یہ اس دعا کا ہتھیار ساتھ لے کر چلے جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق لاتے تھے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی تھی، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ قل کہو نہیں، بلکہ قال اس نے کہا گیا۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جب آپ پر تبلیغ کا بوجھ ڈالا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم ٹال سکتے تھے کہ میں نہیں یہ کر سکتا، وہ میری نہیں مانے گا، کیونکہ وہ سرکش تھا؟ لیکن کیونکہ خود اللہ نے یہ بات کر لی، ذمہ قبول کرتے ہی دعا نکلی، اور جس
نے بھی سنا، یعنی جس مناسبت سے یہ دعا کی گئی یہی مناسبت ہم سے بھی تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں۔ تو شخص بتانے سے بھی دلچسپی رکھتا ہو تو وہ کبھی بیٹھ نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کو بھی حق بات پہنچائے۔ ذمہ تو لے لیا، اب تو آسانی کر دے، ایک مبلغ کی ساری تڑپ کے بات سمجھ آ جائے۔ یفقہوا، خصوصاً مجمع فرعون کے دربار میں یہ سب کام ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا کر آ رہے تھے، اور یہ سب کچھ مدین سے واپسی پر ہو رہا ہے۔ اتنی زبردست قسم کی جفاکشی اور صبر تھا، کیونکہ بکریوں کو سیدھے راستے پر چلانا، ڈسپلن سکھانا، بھٹکنے سے بچانا، بھیڑیوں سے محفوظ رکھنا، یہ ایک مکمل تربیت تھی۔ تربیت دینے والے کی تربیت ہو رہی تھی۔ اکثر پیغمبروں کو پیغمبری دینے سے پہلے یہ تربیت سکھائی گئی، کیونکہ جانوروں کو سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے خیال میں وہ جا رہے تھے اور کہ وہاں ان کو آگ نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے اور پیغام ملتا ہے، لیکن ابھی کتاب نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب ملی تھی؟ جب سمندر پار کر کے صحرا پہنچے تھے۔ تو ہر انسان پر ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دے جتنا اس کے پاس علم ہے، ہاں وہ ایک آیت ہی کیوں نہ، کیونکہ ہر شخص کے بس میں نہیں کہ وہ کئی سال عالم بننے میں لگائے۔ مگر مثلاً اگر آپ صحیح نماز پڑھنا آپ کو آتی ہے تو دوسروں کو صحیح نماز پڑھنا سکھا دیں، ماحول اور ضروریات کے مطابق۔ جیسے سرجن، پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے، لیکن آپریشن ساری ٹیم مل کر کرتے ہیں، تو اسی طرح دین کے کام میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ علم جو تم نے 40 دن میں لیا، میں نے وہ 40 سال میں حاصل کیا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تھوڑا سا علم ملا اور کہا جائیے علم سکھائیے، اور دوسروں کو بتانے میں کبھی دل میں نہ لائیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نہیں بتا سکتی، لیکن جب بھی موقع آئے تو فوراً دعا کر لیں۔ تو یہ تھی وہ دعا کہ میں حق کی بات پہنچا سکوں۔ اتنا جتنا آپ کے اندر یہ آئے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اتنا ہی اثر بڑھتا جائے گا جتنا یہ خیال آئے گا کہ میری ذہانت عقل مندی کا کمال ہے، سب کچھ کھو دیں گے، کیونکہ اللہ کا کام اس کی توفیق اور تائید سے ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَل لِّي، اور بنا دے میرے لیے، وزیراً، وزارا، مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے۔ چلے آیت نمبر 29 تک لیسن ہے۔